زاویار اور اس کے فادر تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ جنید اس گھر میں کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو حرکت اس نے کی ہے اس کے بعد تو زاویار اس کا چہرہ دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے، لیکن جنید گھر جاتا ہے تاکہ زاویار کو سمجھا سکے کہ جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ ابھی جنید گھر میں انٹر ہوتا ہے کہ زاویار اسے دیکھ لیتا ہے اور گرے باندھ سے پکڑ کے کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی گھر میں آنے کی۔ جنید سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں، لیکن زاویار کہتا ہے کہ تمہارے جیسے گھٹیا انسان کی بات سنوں گا۔ اور پھر زاویار غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے ہی میرا گھر برباد کیا ہے۔ جنید کو بھی زاویار کی یہ بات سن کے غصہ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کا گھر میں نے نہیں بلکہ آپ نے خود برباد کیا ہے، وہ بھی اس گھٹیا لڑکی تانیہ کے کہنے پر، جس نے آپ کی آنکھوں پہ جھوٹ کی ایسی پٹی باندھ رکھی ہے کہ آپ کو سامنے کھڑا سچ نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیکن بیچارے جنید کی سچائی تو لگتا ہے کوئی بھی اب سننا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ اس کے اپنے ماں باپ بھی نہیں، کیونکہ جنید کے فادر آگے بڑھتے ہیں اور ایک زناٹے دار تھپڑ جنید کے منہ پہ رسید کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، چکر چلانے کے لیے بھی تمہیں اپنی بھابھی ہی ملی تھی اور اتنے عرصے سے تم ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے آئے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ تانیہ تو بہت بار ہمیں تمہارا اور در نایاب کا اصل چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہم نے ہر بار تانیہ کو جھٹلا دیا کیونکہ مجھے اپنے خون پر اعتبار تھا اور در نایاب کو بھی معصوم لڑکی سمجھتے تھے۔ تم دونوں ہماری ناک کے نیچے آپس میں چکر چلاتے رہے اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہو سکی۔ اپنے باپ سے تھپڑ کھانے کے بعد جنید تو حیرت سے دیکھتا رہ جاتا ہے کہ آج اس تانیہ کے بھڑکانے پہ میرے باپ نے میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ جنید سوچ لیتا ہے کہ جب تک میں تانیہ کا اصل چہرہ سب کے سامنے لے کر نہیں آتا تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ دوسری طرف تانیہ کی ماں کو تو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ در نایاب کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اسی کے داماد جنید کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے، تو اسے غصہ آنے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ تانیہ نے تو مجھے بہت بار بتانے کی کوشش کی کہ جنید اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، لیکن میں نے ہر بار تانیہ کو ہی چپ کرا دیا اور ہر بار جنید کی سائیڈ لی کہ ایسا شوہر تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ لیکن اب تانیہ کی ماں کا صبر جواب دے جاتا ہے، اس لیے فوراً تانیہ کے سسرال جاتی ہے، اسے اپنا سامان پیک کرنے کا کہتی ہے اور صاف کہہ دیتی ہے کہ اب یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی اس گھر سے نہ ہی جنید سے اب تمہارا کوئی تعلق ہے۔ تانیہ دل ہی دل میں تو بہت خوش ہوتی ہے کہ آخرکار اس کی ماں کو بھی یقین آ گیا کہ تانیہ سچی تھی، لیکن بظاہر اپنے چہرے پر اداسی طاری کرتے ہوئے اپنا سامان پیک کرتی ہے اور ماں کے ساتھ نکلنے ہی لگتی ہے کہ نگار وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دردانہ یہ تم کیا کر رہی ہو، میں اپنی تانیہ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ لیکن دردانہ بھی صاف کہہ دیتی ہے کہ جو سلوک تمہارے گھر میں میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، کیا تمہارا خیال ہے اس کے بعد بھی میں اسے یہاں پر رہنے دوں گی؟ تانیہ کو لیتی ہے اور اپنے گھر لے آتی ہے، لیکن دل ہی دل میں بہت پریشان بھی ہوتی ہے کہ اب تانیہ کا کیا بنے گا، میرے پاس تو ویسے ہی بہت کم دن ہیں، میری بیٹی کو کون سہارا دے گا؟ دوسری طرف تانیہ اپنے گھر میں آ کے جب ریلیکس ہوتی ہے تو سوچتی ہے کہ مجھے زاویار سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اسے شو کرانا چاہیے کہ اس برے وقت میں تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ میں ہی تمہاری واحد دوست ہوں، اور ویسے بھی ہم دونوں کا غم سانجھا ہے، تمہیں تمہاری بیوی نے اور مجھے میرے شوہر نے دھوکہ دیا ہے۔ تانیہ کا تو خیال ہے کہ شاید زاویار مجھ سے بات کرے گا اور پھر آہستہ آہستہ میں اسے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گی کہ زاویار کو اس در نایاب سے نہیں بلکہ مجھ سے شادی کرنی چاہیے تھی، اور ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ در نایاب کو تو زاویار نے طلاق دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، میں بھی اب جنید کو سب کی نظروں میں برا بنا ہی چکی ہوں، تو اس سے خلا لینے سے اب مجھے کوئی نہیں روکے گا، تو میں زاویار سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر ابھی بھی ہم دونوں شادی کر لیں تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن اتنے سارے خواب سجا کے تانیہ جب زاویار کو کال کرتی ہے، زاویار کو تو انتہائی ناگواری ہوتی ہے اس کا نمبر دیکھ کر۔ پہلے تو اگنور کرتا رہتا ہے، لیکن جب تانیہ باز نہیں آتی تو فون اٹینڈ کر کے کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کس لیے کال کی ہے؟
تانیہ بڑے انداز سے زاویار سے کہتی ہے، زاویار میں تمہاری سچویشن سمجھ سکتی ہوں اور اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن زاویار تانیہ کو دو ٹوک کہہ دیتا ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں بھی آئندہ کال کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں کچھ دن اکیلے رہنا چاہتا ہوں، اور فون آف کر دیتا ہے۔ تانیہ کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا، زاویار نے مجھ سے تھوڑی دیر بھی بات کرنا تک پسند نہیں کی۔ غصے میں اپنا فون سامنے دیوار پہ دے مارتی ہے کہ اس کی ماں شور سن کے جب کمرے میں آتی ہے تو تانیہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے تو یہی لگتا ہے کہ شاید تانیہ کو جنید پر غصہ ہے، اس کی بے وفائی پر، اس لیے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ جنید کوئی اس دنیا کا واحد آدمی نہیں ہے، تم جنید سے خلا لو، میں تمہاری شادی کسی بہت اچھے لڑکے سے کراؤں گی۔ لیکن تانیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کسی اور سے نہیں، میں زاویار سے شادی کرنا چاہتی ہوں ماں، اور اس میں اب آپ میرا ساتھ دیں گی۔ آپ نگی آنٹی کے گھر جائیں گی، اسے سمجھائیں گی کہ زاویار جلد سے جلد در نایاب کو طلاق دے، اور اس کے بعد میں بھی جنید سے خلا لے لوں گی۔ پھر آپ نے نگی آنٹی کو ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں مرنے سے پہلے، تو انہیں تانیہ اور زاویار کی شادی کروانی ہوگی، ورنہ آپ مرنے کے بعد بھی نگی آنٹی کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ لیکن تانیہ کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ زاویار تو تم سے محبت ہی نہیں کرتا، اگر اس نے تم سے شادی کرنی ہوتی تو پہلے نہ کر لیتا۔ اب تانیہ اپنی ماں کو اپنی ساری کارستانیاں بتا دیتی ہے کہ یہ سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا ہے، اس نے یہ سب جان بوجھ کے کیا ہے، ورنہ در نایاب اور جنید کے درمیان میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ در نایاب تو جنید کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ بس ایک دفعہ زاویار اس در نایاب کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرے اور کسی طرح مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے، اس کے بعد زاویار کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا میرا کام ہے۔ تانیہ کی ماں تو جب اس کی یہ بات سنتی ہے اسے تو انتہائی افسوس ہوتا ہے، اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے، یہ تم نے کیا کیا تانیہ؟ تانیہ کہتی ہے، ماں کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، تو میں نے یہ سب کچھ زاویار کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ تانیہ کی ماں کہتی ہے، محبت حاصل کرنا گناہ نہیں، لیکن تم نے ایک نیک، شریف اور پاک دامن لڑکی کے دامن پر تہمت لگائی ہے۔ تہمت اور بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی پکڑ اس جہان میں بھی ہے اور اگلے جہان میں بھی۔ اتنے میں جنید کمرے میں انٹر ہوتا ہے، جو باہر کھڑا تانیہ اور اس کی ماں کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ کمرے میں انٹر ہو کے تانیہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک کہا تم نے تانیہ، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، تم نے جو کچھ کیا محبت میں کیا، لیکن میں اب اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے جنگ لڑوں گا، اور دیکھ لیتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے، تمہاری جھوٹی محبت کی یا پھر میری سچائی کے لیے لڑی جانے والی اس جنگ کی۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ جنید تانیہ اور اس کی ماں کی تمام باتیں ریکارڈ کر چکا ہے، اور اب تانیہ اس کی ماں اور اپنے تمام گھر والوں کے سامنے جب یہ ریکارڈنگ چلائے گا تو تانیہ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور جنید کے گھر والوں کو بھی افسوس ہوگا کہ وہ کس طرح تانیہ کے اس جھوٹے ٹریپ میں پھنستے چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا در نایاب اس سب کے بعد زاویار کو معاف کر پائے گی یا نہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔